اب یہ انگریزی کا لفظ ہے نا کرس، اس کے دو مطلب ہیں جو کہ میرا خیال ہے انہوں نے بد دعا کے مطلب میں لیا ہے. تو پاکستان میں نا یہ گالی کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کی سائیکالوجی اور ہے. عرب میں جو گالی کا لفظ ہے اس کی سائیکالوجی اور ہے. میں نے کافی علماء کو دیکھا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث تک کہتے ہیں یہ تو مزاج نبوی پہ ہی پوری نہیں اترتی، ایسی بات تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکتے. اور آپ بھی جانتے ہیں کافی سارے علماء ہیں، بڑے بڑے جید علماء ہیں. اب پاکستانی بندہ میاں والی میں، جیلم میں، کراچی میں بیٹھ کے بتائے گا کہ مزاج نبوی کیا ہے. یہ حالات ہو گئے ہمارے. جو حدیث صحیح بخاری میں سند کے ساتھ آئی ہے، صحابہ سے نقل ہے اور تمام علماء کرام اس پہ متفق ہیں، اور وہ حدیث بتائے گی کہ مزاج نبوی کیا ہے. کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے ساحل میاں نہیں بتائیں گے کہ مزاج نبوی کیا ہے. تو جو حدیث میں اگر آپ کو جیسا جو کچھ مل رہا ہے وہی آپ نے ویسے ہی لینا ہے اور اسی پہ سائیکالوجی کریٹ کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے دو جگہوں کے اوپر، خیر ایک جگہ پہ تو مجھے پتا ہے، دوسری مطلب ایک چیز میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری سائیکالوجی اردو کی وجہ سے کیسے کرپٹ ہوئی ہے، جو اس مسلم سائیکالوجی ہے. جب پہلی دفعہ وہ جو دو فارسی جو ان کی ایف بی آئی کے بندے آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کو، جب نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا پرشین، انویسٹیگیشن کرنے آئے. نہیں انویسٹیگیشن نہیں، اریسٹ کرنے آئے تھے وہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے اریسٹ کرنے آئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ ووٹ یو، ووٹ یو کا مطلب ہے ہلاکت ہو تیرے منہ پہ، کہ تو نے کیا اولیا بنایا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ یو جو ہے نا وہ اٹس اے کامن فریز ان دا عرب لینگویج which every Arab was speaking, which did not really mean کہ تیرے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت ڈالے. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو. Arabs didn't really trigger that psychology when they said vote to you. کیونکہ ایسے ایسے صحابہ ہیں جو ایک دوسرے کو vote to you کرتے رہے، نعوذ باللہ ایک دوسرے کو بددعائیں تو نہیں دیتے تھے. It was a common phrase. So don't take that into a, well, it was a show of anger. It was a show of displeasure. Sorry, not even anger. اس لیول پہ بھی مت لے کے جائیں سائیکالوجی کو. So Arabs when they say ہلاکت ہوتے ہیں منہ پہ، تو اس کو وہ اصل میں اردو میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے وہ ہلاکت ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ میں تیری اس ادا پہ ڈس پلیجر دکھا رہا ہوں، مجھے 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 تکلیف کا ایک جو ہے نا کیفیت ہے میرے اوپر تیری اس بات سے. سو ہم جب انگریزی میں پڑھتے ہیں نا وہ ٹو یو، سو وہ ٹو یو جو ہے وہ اردو میں مت، اسلام اردو میں نا بہت پست ہوا آ کے. سو اردو سے ذرا سا اجتناب کر کے عربی کی طرف رجوع کرے. دوسری چیز، ابھی کچھ دنوں پہلے کتاب جن رسالہ تھا جس میں سوال جواب تھے دو علماء کرام کے فقہ کے آپس میں، اور ایک نے اس میں بلا تعمل لکھ دیا کہ یہ والی حدیث جو ہے نا جس میں کچھ ایسی تفصیل ہے کہ جس میں مماثلت دی گئی ہے قبیلہ پرستی کو، پیٹریٹزم کو ایکچولی، ہاں. اور اس میں کہا کہ گو یو کین ایکچولی گو اینڈ لک the idol of Naila اینڈ اس میں پاکستانی عالم لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے گالی کا کیسے آپ نے توقع کر لی کہ ابو بکر صدیق نے گالی دی. حالانکہ یہ اٹس اے کامن فریز ان عربی، اٹس اے کامن فریز. پھر مجھے ایک ویڈیو بھیجی کسی نے کہ آپ نے ایک سیشن کے دوران ایسی بات کی تھی عرب اپنے استاد کو کوٹ کرتے ہوئے کہ وہ تو گالی کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ حدیث ہے اور حدیث کا ریفرنس آپ نے دیا تو ہم نے پڑھی، تو وہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس میں تو ایک نعوذ باللہ obscene لفظ تھا. تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو وہ بھائی صاحب ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث تو بخاری کی ہے مگر یہ مزاج نبوی پہ پوری نہیں اترتی تو ہم اس کو نہیں مان سکتے. کہ بھائی صاحب خود بتائیں گے، اب ایک پاکستانی بندہ اٹھ کے بتائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج کیا ہونا چاہیے. یا ان کو زیادہ سمجھ آ گیا ہے اور ان کو نہیں سمجھ آیا جنہوں نے 1400 سال سے حدیث نقل کرتے کرتے ہم تک پہنچائی. سو اٹس اے بگ پرابلم. پاکستان میں نا دو تین ایسی چیزوں کو کلچرلی آف کورس اتنا زیادہ ہائپ دی گئی ہے جو کہ اسلام نے اس کو لفٹ بھی نہیں کرائی. ایسے کانسیپٹس ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے بہت کرٹیکل کیا ہے، اس پاکستانی کلچر میں آ کے وہ بہت کیجول ہوگی. سو اپنے آپ کو اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر اسلام، اور اقبال نے علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے بات کی تھی کہ اگر اسلام ہے نا
آپ کو اسلام چاہیے تو آپ کو ہند سے نکل کے مکے جانا ہی پڑے گا. اس لیے اسلام مکے سے ہی ملے گا، آپ کو ہند سے نہیں ملے گا. جتنا مرضی بڑا آپ مولوی سمجھے، انہوں نے یہ بات بلیٹنٹلی اسٹریٹ ٹاک کی انہوں نے کہ بھائی یہ سچ تو ہے، ماننا تو پڑے گا کہ اگر آپ کو اسلام ہی چاہیے تو اسلام تو آپ کو عرب میں ہی ملے گا. مطلب the psychology of Islam is in Arab, not in Hind. ہند کے علماء سے سائیکالوجی نہیں لینی آپ نے، سائنس کے علماء سے الحمدللہ انہوں نے علم دیا، ہمیں علم لیں. سائیکالوجی آف اسلام عربین کلچر سے ہی لینی ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے کی. تو بہت آسان کر کے سمجھیے گا، جس چیز کو ہم گالی سمجھ لیتے ہیں وہ عرب میں اس وقت گالی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو ہم نعوذ باللہ obscene لینگویج سمجھ لیتے ہیں، عرب میں کامن فریزز ہیں اس وقت. یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے بات کرنی چاہیے تھی، نبی علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ کیسے بات کرنی چاہیے. الٹا کریں اس چکے کو. اوکے، لیکن یہ جو کوشچن کیا تھا پرٹیکولرلی کرس کا ورڈ یوز کر کے، اس میں انہوں نے ایک چیز ساتھ ریلیٹ کی ہے کہ when reading the سیرہ there are so many occasions our prophet did curse the people who had severely dishonored him. ٹھیک ہے، تو ہم نے کرس کے ورڈ کو ڈسکس تو کر لیا، لیکن یہ بھی لوگوں کو ذہن میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی رسپیکٹ کا وہ ایک ڈفرینٹ رسول اللہ کا جو پرسپیکٹو تھا اس میں، جو انہوں نے اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں ٹیچ کیا، وہ اتنا لینئر نہیں تھا، یا پھر اتنا اس پہ اتنی معافی نہیں تھی کہ رسول اللہ کی رسپیکٹ کوئی بندہ کر کے چلا جائے. اس پہ بڑی سخت سزائیں دی گئی ہیں. اس کے حوالے سے ذرا اس کو ڈسکس کریں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی آپ کا سوال. قرض کا مطلب بتائیں پہلے، بد دعا کی بات ہو رہی ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو قرض نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیا مطلب اردو میں بتائیں نا مجھے. اردو میں بتا رہا ہوں نا، مطلب قرض مطلب لعنت بھیجی، لعنت بھیجنا، قرض کرنا. اور کیا ہوتا ہے؟ لان تان ہوتی ہے نا قرض کرنا. جس نے سوال پوچھا یہ تو وہ بتائیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے قرض سے. اچھا، اب وہ اس کو ریلیٹ، جو بھی جس نے سوال کیا وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ڈس آنرز کے ساتھ، کہ انہوں نے ڈس آنر کے موقع پہ لوگوں کو قرض کیا. تو ڈس آنر کے موقع پہ تو اس سے دیکھیں، میں جہاں پہ پلا بڑا ہوں نا، قرض کا مطلب گالی ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے انہوں نے یہ مطلب شاید نہ لیا ہو، تو میں وہ ڈبل چیک کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو پھر کوشچن پوچھنے والا بتا سکتا ہے، لیکن میرا سوال اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ کا ڈس آنر کی تو اور ہی وہ اس میں جو ہمیں سیرہ سے ملتی ہیں، ڈس آنر کے اوپر رسول اللہ کا ریلیکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ اس میں نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے معاف نہیں کیا ڈس آنر کرنے کے اوپر لوگوں کو، رسول اللہ کی ذات کو ڈس آنر کیا جائے. نہیں، احزاب کے موقع پہ جب قریظہ کی طرف گامزن تھے صحابہ کرام، تو جب عصر کی نماز نکلنے والی تھی نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور ہر نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ آپٹیمم ٹائم کے اوپر اللہ کا حکم مانتے ہیں. تو جو ہمارے لیے نماز کے اوقات ہے نا، وہ ان میں تھوڑا سا گریس ہے، نبیوں کے لیے گریس نہیں ہوتی. تو جب ان کو پتا چلا نا کہ میرا اوسط وقت گزر رہا ہے عصر کا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے، قریظہ کے لیے بدعا بھی ارشاد فرمائی تھی، یہ دھیان رکھیے گا. تو اور صحابہ کو بھی پتہ اس بات کا کہ جس صحابی کو بدعا ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعا میں کنورٹ کی گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا نا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے، تو اس کے اوپر علماء کی بڑی بحث ہوئی کہ یہ تو بدعا ہے. تو پھر بہرحال اس پہ حدیث ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعا دے دی وہ بھی دعا میں ہی کاؤنٹ ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ ہے، اور پھر اس کے اوپر پراپر رولنگ ہے. سو یہ اگر بددعا میں لی جا رہی ہے، ان کا سوال اگر بددعا میں لیا جا رہا ہے، تو مگر دعائیں تو ثابت ہیں. السلام علیکم، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ساحل بھائی، میں نے ہی سوال کیا تھا یہ، اور میں نے بددعا ہی کا کنسیڈر کر کے میں نے بات کی تھی، بددعا. پرفیکٹ. سو بددعا تو نبیوں سے ثابت ہے. کچھ جگہوں کے اوپر اگر آپ فلسفی آف اسلام کو سمجھیں تو کچھ جگہوں کے اوپر بددعا دینی ضروری بھی تھی، تاکہ امت کو کوئی کنفیوز قسم کا میسج نہ جائے کہ یہ بھی الاؤ ہے یا یہاں پہ خاموشی ہے. لیکن حدیث کی نا 3 قسمیں ہیں، سنت کی سوری. تو ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں کوئی بندہ کوئی کام کرے اور نبی علیہ السلام کے سامنے، اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر کچھ بھی بات نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں، وہ بھی امپلیسٹ کنسنٹ میں آتی ہے امت کے لیے کہ وہ بھی کر لو، جس پہ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. سو کچھ چیزوں کے اوپر خاموش نہیں جا سکتے. ظاہر ہے اچھے کلمات والے کے تو کام ہی نہیں ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے اوپر ایکسپلیسٹلی اس قوم کو بددعا دی، تاکہ امت کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ دیکھیں
نبی علیہ السلام کو بہت سینسیٹیولی دیکھنا ہے آپ نے. ایک ایسا شخص اللہم صلی اللہ محمد جن کی ہر بات ہر وقت ریکارڈ کی جا رہی ہو, اور نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا نا قیامت کے بعد کے حالات دیکھ کے آ گئے تھے معراج پہ, اور غیب کی بھی کچھ خبریں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آئی جا رہی تھی. تو ایک بندے کو اگر یہ پتا ہو کہ ہزاروں سال تک میری کسی ایک بات کو لے کر کروڑوں لوگ دوزخ کی طرف یا جنت کی طرف جا سکتے ہیں, سو ہی ہیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اتنا مشکل کام ہے ایک نبی ہونا. ایک غیر نبی کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ میں کچھ بھی کیجولی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو پھر ریکارڈ حدیث میں لایا جائے گا, اس پہ فقہ ترتیب ہوگا, اور ایسی ایسی کتابیں اس کو ایز اے لا ٹریٹ کیا جائے گا. تو کچھ جگہوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی یہ الکلمات جان کے ارشاد فرمائے تاکہ قیامت کا آخری بچہ بھی کنفیوز نہ ہو کہ اس موقع کو کس کرٹیکلٹی سے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں وہ. فار ایگزامپل ان کو بدعا جو مل گئی ہے, یا پھر کتنا بڑا کام کر لیا, کارنامہ کر لیا, کوئی دعا مل گئی ہے. سو انڈرسٹینڈ the sensitivity of the way Nabi alayhi salam was placed in this whole planet. Or this is why I am a little off from the psychology that the Salafi brothers have about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They just don't understand. Maybe they do, but they just don't manifest it. They just don't show the fact that they have realized the sensitivity of the psychology of understanding the psychology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I'm pretty appalled by the way they actually interpret the hadith or the way it is supposed to be taken. Halaki Salafis claim to be the closest to the Sahaba's psychology, but Ibn Taymiyyah se upar jate hi nahi hai wo. So understand the problem if you do not understand the psychology of the Prophet and the Sahabas of the time at that time. Okay. میں مکس کر رہا ہوں, سوری. ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ نے کافی اس پہ ڈیٹیل کوشچن کر دیے.